برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی منحنی بهذه الفرصة الذهبية والغالية۔ الحمد للہ علی کل حال فی کل بال۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ برادران اسلام، جیسا کہ آپ تمامی حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ محفل چالیسواں کا ہے نا حضرت؟ نام اسلام صاحب۔ تو 40واں کے موقع سے یہ محفل سجایا رچایا گیا ہے، اور یہ ناچیز آپ لوگوں کے سامنے موت کے اوپر لفظ موت جو ہے اس کے بارے میں چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کرے گا، اور اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے سے یہ ناچیز رخصت ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بلا تاخیر کچھ عرض و بیان سے قبل آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، نائب پروردگار، جسے خود رب ذوالمنن قرآن مقدس میں کہیں یاسی کہا تو کہیں طٰہٰ، کہیں مدثر کہا تو کہیں مزمل، رحمتوں کی بات آئی تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا خطاب فرمایا۔ حضرت عبداللہ کی جگر بارے اور ہم گنہگار امتیوں کی کشتیوں کے ہم کنارے، ارواح نافدہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، میں چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں میت کی طرف سے، کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ شعر کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ نہ پوچھو کدھر جا رہا ہوں، یہ نہ پوچھو کدھر جا رہا ہوں، یہ نہ پوچھو کدھر جا رہا ہوں، آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں، یہ نہ پوچھو کدھر جا رہا ہوں، یہ نہ پوچھو کدھر جا رہا ہوں، آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ برادران اسلام، یہ جو دنیا کے اندر ہم گھر بناتے ہیں ہم عورت، لیکن دائمی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں عورت کو جہاں جانا ہے، جہاں رہنا ہے، وہ اصل میں قبر کے منزل ہیں، اور وہی رہنا ہے ہمیں عورت کو۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو جو میت ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ پوچھو کدھر جا رہا ہوں، آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں، یہ نہ پوچھو کدھر جا رہا ہوں، یہ نہ پوچھو کدھر جا رہا ہوں، آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ اور اپنے دوست، اپنے احباب، اہل و عیال سے کیا وہ کہتے ہیں، سنیے گا کہ دوستوں اب نہ آنسو بہانا،
दोस्तों अब ना आंसू बहाना, दोस्तों अब ना आंसू बहाना, कब्र ही तो है असली ठिकाना, कब्र ही तो है असली ठिकाना। ये न पूछो किधर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। दोस्तों अब ना आंसू बहाना, दोस्तों अब ना आंसू बहाना, कब्र ही तो है असली ठिकाना, कब्र ही तो है असली ठिकाना। और पास मेरे नहीं सोने चांदी, पास मेरे नहीं सोने चांदी, हाथ मेरे है दोनों ही खाली, हाथ मेरे है दोनों ही खाली। पास मेरे नहीं सोने चांदी, हाथ मेरे है दोनों ही खाली। छोड़ कर माल उधर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। ये न पूछो किधर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। और सामने रूह सरकार होगा, यकीनन हम सुन्नियों का यह अकीदा है कि इंशाअल्लाह हम और आप कब्र में हम अपने आका की दीदार करेंगे इंशाअल्लाह। तो शायर कहता है कि सामने रूह सरकार होगा, अरे कब्र में उनका दीदार होगा, सामने रूह सरकार होगा, कब्र में उनका दीदार होगा, कब्र में उनका दीदार होगा, कब्र में उनका दीदार होगा। सामने रूह सरकार होगा, कब्र में उनका दीदार होगा। इसलिए छोड़ कर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। और हम और आप हर जुमा के अपने कब्र पे जाते हैं, हमारे अहलो अयाल खानदान से जो गुजर चुके हैं उनके कब्र पे जा करके सूरह यासीन की तिलावत करते हैं, सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं, है कि नहीं? तो अपने अहलो अयाल जो हमारे खानदान से रुखसत हो जाते हैं, दफन करने के बाद उन्हें नहीं भूलनी चाहिए, उनके नाम से इसाले सवाब और उन्हीं के यादगार के लिए आज ये महफिल रचाया सजाया गया है। तो शायर क्या कहता है, देखिए कि दफन करके मुझे मत भुलाना, दफन करके मुझे मत भुलाना, कब्र पर तुम मेरी आना जाना, कब्र पर तुम मेरी आना जाना, दफन करके मुझे मत भुलाना, कब्र पर तुम मेरी आना जाना, कब्र पर तुम मेरी आना जाना। सुन लो लपटे जिगर जा रहा हूँ, सुन लो लपटे जिगर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। ये न पूछो किधर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ।
برادران اسلام، ایک بار پھر سے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ارواحنا فدا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ میں درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، لفظ موت جو ہے اس پہ میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ گفتگو کروں گا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آج اس کائنات کے اندر ہم اور آپ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اور اس دنیا کے اندر ایسے اپنی زندگی کو ہم اور آپ گزار رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اور آپ کبھی مرنے والے ہی نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس کائنات کے اندر پیدا کیا صرف اور صرف ایک مقصد، وہ عبادت ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آج اس کائنات کے اندر انسان زیادہ سے زیادہ 60 سال اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور اس کے بعد اس دارے فانی سے رخصت ہو کر کے دار بقا کی طرف وہ چلا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے دعا لیتے ہوئے میں آپ کے سامنے چند الفاظ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہمارے باڈی ہے، ہمارے جو جسم ہے، یہ جسم دو چیزوں کا کمبائنڈ ہے، اور باڈی از میڈ بائی 2 تھنگس۔ ایک کیا ہے؟ وہ جسم ہے، اور دوسرا جان ہے۔ یہ جسم اور جان مل کر کے ہم اور آپ آج زندہ ہیں، اور معاشرے میں ہمارا ایک نام ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جسم اور جان، یہ جسم کا جو کھانا ہے وہ ہم اور آپ دن بھر میں 3 سے 4 بار کھا لیتے ہیں، اور نہ جانے انلمیٹڈ بھی لوگ کھاتے ہیں۔ وہ جسم کا کھانا ہے، اگر ہم نہ کھائے تو ہمارے بھوک کی شدت جو ہے وہ اور زیادہ ہو جائے، اور ہم لوگ کھانے کی طرف مائل ہوں گے۔ تو یہ تو جسم کا کھانا ہے جو ہم اور آپ اپنے جسم کو دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ محفل کے بعد بھی ہم اور آپ اپنے جسم کو دیں گے، لیکن دوسری طرف جو ہمارے پاس ہے وہ ہے روح۔ روح کا بھی کھانا ہے، روح کا بھی غذا ہے، جو ہم اور آپ اپنے روح کو ٹائم ٹو ٹائم اپنے روح کو غذا نہیں دیتے ہیں۔ روح کا غذا کیا ہے؟ روح کا کھانا کیا ہے؟ روح کا کھانا ہے نماز، روح کا کھانا ہے روزہ، حج، زکات اور تمام عبادتیں اللہ رب العزت کے لیے ہم اور آپ جو بھی چیز کرتے ہیں وہ سب چیز روح کا کھانا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، آج ہم اور آپ روح کے متعلق جو چیز ہے وہ ہم اور آپ بھول چکے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک انسان کا جسم ہے، اور اگر روح نہ ہو تو پھر وہ انسان کوئی کام کا نہیں ہے۔ جیسے آپ لوگ میت کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے جسم تو رہتے ہیں ہٹا کھٹا نوجوان، لیکن اس جسم کے اندر روح نہیں ہے، جس کے بنا پر ہم اسے نہیں پہچان پاتے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک بہت بڑا مفکر ہے جسے دنیا اقبال کہتی ہے، بہت بڑا مدبر ہے جسے دنیا اقبال کہتی ہے۔ اقبال نے ایک تصور پیش کیا حدیث پاک کی روشنی میں، کہ جب انسان اس دارے فانی کو رخصت کرنے لگتا ہے، جب انسان اس دارے فانی کو الوداع کہنے لگتا ہے، جب انسان اس دارے فانی کو ٹاٹا اور بائی بائی کہنے لگتا ہے، تو اس وقت اس انسان کے ارد گرد بیٹھ کر کے لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ رحمان، سورہ راحت کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ سب کیوں پڑھتے ہیں اس کے ارد گرد؟ وہ انسان جو سکرات موت میں ہو، وہ انسان جو اب کچھ ہی منٹ کا، کچھ ہی پل کا مہمان ہے، اس کے ارد گرد بچے بیٹھ کر کے، نوجوان بیٹھ کر کے سورہ راحت کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس لیے کرتے ہیں کہ موت کے وقت انسان کے اوپر اتنی مصیبت آتی ہے، اتنی مشکل آتی ہے کہ اس سے پہلے نہ اس پر اتنی مصیبت آئی ہے، اور نہ اس کے بعد اس پر اتنی مصیبت آئے گی۔ دھیان سے سننا میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اقبال نے جو فلسفہ بیان کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کائنات کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب مسلمان یہ فلسفہ کو یاد رکھے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، موت کیا ہے؟ موت کی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ آج آپ سماعت کر لیں کہ انسان کے جسم میں جتنے بال ہیں، اللہ اکبر، سائنٹسٹ بھی آج قاصر ہے کہ ایک انسان کے جسم کے اندر ٹوٹل کتنے بال ہوتے ہیں، آج تک یہ معلوم نہیں کر پایا ہے۔
میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ انسان کے جسم کے اندر جتنے بال ہے، ہر بال کے اندر اس کی روح موجود ہے، ہر بال کے اندر اس کی روح اٹکی ہوئی ہے، فرشتے اسے کھینچ کر کے نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر، برسوں کا ساتھ ہے جسم اور روح کا، برسوں کا تعلق ہے جسم اور روح کا، روح انسان کے جسم سے نکلنا نہیں چاہتی ہے اور فرشتے اسے کھینچ کر کے نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موت کے منظر کشی کچھ یوں کی ہے کہ جیسے کسی مخملی کپڑے کو لے کر کے کسی کانٹے دار درخت پہ ڈال دیا جائے اور اس کے بعد وہ کوئی انسان جا کر کے اس مخملی کپڑے کو کھینچے تو کیسے اس کے تار بکھر جائیں گے، اسی طریقے سے انسان کو موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ تلوار کے 313 ضربے، یعنی 313 لوگ مل کر کے ایک وقت میں ایک انسان کے اوپر وار کرے تو اس وقت اس انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ انسان کو موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ ایک زندہ بکرے کی کھال ادھیڑی جائے تو اس وقت اسے جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ انسان کو موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ اور آج ہم اور آپ ایسے لاپرواہ ہو چکے ہیں، دن بھر میں ایک بار بھی موت کو ہم یاد نہیں کرتے۔ ایک ایسی مصیبت جس مصیبت سے ہمیں اور آپ کو گزرنا بالکل یقین ہے اور ہمیں اور آپ کو گزرنا ہی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ ٹھنڈ کا موسم چل رہا ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح، اگر کسی انسان کو زکام ہو جائے اور اس انسان کی ایک ناک بند ہو جائے تو آپ بتائیے کہ اس کے سانس کیسے اٹکنے لگتے۔ اسی طریقے سے آخر میں آ کر کے ایک انسان پہ روح اس کے ہاتھ میں آ کر کے اٹک جاتی ہے اور سانس آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت موت دینے سے پہلے انسان کی ہاتھوں کی طاقت چھین لیتا ہے، انسان کی پیروں کی طاقت چھین لیتا ہے، انسان کی جسموں کی طاقت چھین لیتا ہے، انسان کے جتنے بھی حالت ہیں وہ سب، جتنی بھی طاقت ہے اس کے اندر، وہ تمام طاقت کو فریز کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ انسان موت کے وقت نہ چیخے، نہ چلائے اور نہ ہاتھ پیر مارے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، موت کی جو تکلیف ہے وہ تکلیف، مردے جو ہے مردے وہ زندہ ہو کر کے اگر دنیا کے لوگوں کو موت کی تکلیف بتاتے تو دنیا کے لوگ اپنی زندگی کو اچھی طرح گزارنا بھول جاتے، عیش و عشرت کی زندگی گزارنا بھول جاتے، اچھے پہننا، اچھے کپڑے پہننا بھول جاتے، اور کھانے، لذیذ کھانے جو ہوتے ہیں وہ کھانا بھول جاتے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر موت کی تکلیف انسانوں کو بتا دی جائے، موت کی تکلیف اگر جانوروں کو بتا دی جائے تو کوئی جانور گوشت والا ہی نہیں ہوگا، مطلب ہمیں اور آپ کو گوشت کھانے کے لیے ہی نہیں ملے گا۔ مطلب یہ ہے موت کی تکلیف اگر انسانوں کو بتا دی جائے تو انسان ایسے پگھلے جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے۔ یہ بات اگر کوئی بڑا لیڈر کہتا تو ہم اس کا مذاق اڑا سکتے تھے، یہ بات اگر کوئی بڑا خطیب کہتا تو ہم کہتے دیکھو دیکھو خطابت کا چاند دکھا رہا ہے، لیکن یہ بات وہ نبی نے کہی ہے جو اپنے سے کلام کرتے ہی نہیں ہیں، ارے زبان ان کی ہوتی ہے اور کلام خدا بندے قدوس کا ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بخوبی جانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرنے کا معجزہ تھا ان کے پاس، یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک دن خیال آیا کہ میں جب دوسرے مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں تو میری والدہ محترمہ بھی تو اس دائرہ فانی سے گزر چکی ہے، میری ماں بھی تو اس دائرہ فانی کو الوداع کہہ کے جا چکی ہے، چلو آج میں اپنی امی جان کو زندہ کروں گا۔ یہ سوچ لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر انور پہ گئے اور کہنے لگے امی جان میں آپ کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ غیب سے ندا آئی کہ نہیں بیٹا، اس لیے کہ موت کے بعد پھر زندگی کے بعد پھر موت ہے اور میں جو مرتے وقت تکلیف اٹھا چکی ہوں وہ تکلیف اٹھانے کی طاقت اب میرے جسم کے اندر نہیں ہے، اس لیے ظاہری طور پہ بیٹا تو مجھے زندہ نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں، کس مریم کی بات ہو رہی ہے؟ کس مریم کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پہ تو میں ان عورتوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں جو فجر کی نماز چھوڑ کر کے ساس بہو کے سیریلوں میں اپنے وقت کو برباد کر دیتی ہے۔ میں تو یہاں پر ان نوجوانوں کو دعوت فکر
फिक्र देना चाहता हूँ, जो जोहर की नमाज छोड़ करके सोशल मीडिया पे अपने टाइम को बर्बाद करते हैं। मैं तो यहाँ पे उन औरतों को दावत फिक्र देना चाहता हूँ जो मगरिब की नमाज छोड़ करके और ये कहते हुए नजर आ रही है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ऐसी औरतों का जिक्र नहीं हो रहा है, यहाँ पे उस मरियम का जिक्र हो रहा है जिस मरियम के बारे में अल्लाह ने कहा कि हमने मरियम को चुन लिया। वो मरियम जिसके बारे में कुरान में आया है, वो मरियम जिसके वजूद, जिसके जिस्म पे कभी कभी किसी गैर महरम का निगाह नहीं पड़ा है, वो मरियम की बात हो रही है। अल्लाह अकबर। मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है कि बेटा तुम मुझे जिंदा न करना जाहिरी तौर पे, क्योंकि जिंदगी के बाद फिर मौत का मजा चखना है और मैं जो मरते वक्त तकलीफ उठा चुकी हूँ वो तकलीफ उठाने की ताकत मेरे जिस्म के अंदर नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, लेकिन आज हम और आप मौत की जो तकलीफ है, मौत की जो मुश्किल है, उससे कोसों दूर जा चुके हैं। कभी हम और आप नहीं सोचते। याद रखो मुसलमानों, हमें और आपको भी उस मंजिल से गुजरना है, वो मुसीबत से गुजरना है जिस मुसीबत के अंदर ये जो एसी लगे हुए हैं हमारे जिस्म को करार नहीं दे सकते। वो मुसीबत से हमें और आपको गुजरना है जिस मुसीबत को कोई बयान ही नहीं कर सकता। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, और बहुत सारे बात बोलने हैं, लेकिन हमें और आपको और भी उलमाए किराम को सुनना है। तो हमें और आपको मैसेज ये लेना है कि हमारी जिंदगी के अंदर हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत पैदा किया इबादत करने के लिए। यकीनन हम और आप इबादत अल्लाह की इबादत करना है, वरना जब हम कब्र के मंजिल पे चले जाएं और वहां चले जाने के बाद हम एक एक रकात नमाज के लिए तरसेंगे, लेकिन हमें इजाजत नहीं मिलेगा नमाज पढ़ने का। इसलिए मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये वक्त है हमें और आपको संवरने का, सुधरने का। अगर इस वक्त में हम और आप न सुधरे और न अपने आप को संभाले तो यकीनन हमें और आपको मैदान महशर में ये तमाम चीजों का जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जितने नेमतें अता किए हैं और नेमत उज़्मा जो हमारे और आपको ईमान अता किया है अल्लाह रब्बुल इज्जत, उस ईमान के मुताबिक हमें और आपको अपनी जिंदगी को गुजारने की जरूरत है। हमें और आपको दिन भर में कम से कम एक बार जरूर अपनी मौत की याद करना है। अल्लाह अकबर। हम और आप भी उस मुसीबत से गुजरने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में ये नाचीज दुआ करता है कि मौला जो मरहूम इस दायरा फानी से गुजर चुके हैं, अल्लाह उनके कब्र को मुनव्वर और मुजल्ला करे, उनके गुनाह सगायर कबायर को माफ अता फरमाए। बोलने में किसी भी तरह की गलती हो गई हो मौला तो रहमान और रहीम गफ्फार करीम है मौला, उस गलती को खामी को माफ अता फरमाए। बोलने में किसी भी तरह की गलती हो तो माफ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बहुत अच्छी तस्वीर है इसके साथ। नहीं इधर आइए तो इनसे वो बात करूँ। ही हम मैं लगा लीजिए।